مذاکرات کے لیے ماحول بنایا جا رہا ہے، لیکن ابھی تک ایران کی طرف سے کسی بھی قسم کی مذاکرات کی حامی نہیں بھری گئی ہے گورنمنٹ لیول کے اوپر۔ کوششیں ہو رہی ہیں، ڈپلومیٹک چینلز اپنا کام کر رہے ہیں، پاکستان، مصر اور ترکی وغیرہ مل کر اس فضا کو ہموار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو کہ ایک انتہائی خوشائن اقدام ہے اس کرائسس کے ماحول کے اندر۔ لیکن ایرانین گورنمنٹ کی طرف سے ابھی تک اس پر حامی نہیں بھری گئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھا پچھلے دنوں ٹرمپ نے جو ان کی جو الیکٹرک فیسلٹیز ہیں انہیں اڑانے کی دھمکی دی، پھر ایران نے بدلے میں اس سے زیادہ سخت دھمکی دی کہ ہم حیفا سے لے کر جو ہے وہ تمام وہ اسٹیٹس جہاں پہ آپ کے ہوائی اڈے ہیں ان سب کا جو ہے وہ الیکٹرک سسٹم مفلوج کر دیں گے۔ تو اس کے بعد پھر پیر کو آپ نے دیکھا ٹرمپ نے اپنا بیان پیچھے لیا، اسٹیپ بیک کیا، ہم 5 دن کے لیے کوئی کاروائی نہیں کریں گے، اور یہ ساری چیزیں پھر آپ نے دیکھا تیل کی قیمتیں نیچے آئیں۔ تو یہ سارا سلسلہ ٹرمپ کی طرف سے ایک ماحول بنانے کے لیے بھی کیا جاتا ہے کہ تیل کی قیمتوں کو برقرار رکھا جائے۔ تو ایران نے فوراً اس پر رد عمل دیا کہ ہم نے کسی قسم کے کوئی مذاکرات کا سلسلہ ابھی تک قبول نہیں کیا ہے۔ ہاں 6 شرائط ایران کی ہیں، آپ کی خدمت میں وہ عرض کر دیتا ہوں۔ ایران نے کہا ہے کہ ان شرطوں کو اگر امریکہ قبول کرتا ہے تو موسٹ ویلکم، ہم مذاکرات کریں گے، اگر ان شرطوں کو قبول نہیں کرتا ہے تو پھر ہم یہ جنگ تب تک جاری رکھیں گے جب تک ہمارے اپنے اہداف جو ہم نے گولز مقرر کیے ہوئے ہیں وہ گولز ہمیں حاصل نہ ہو جائیں۔ مثال کے طور پر ایران یہ کہتا ہے کہ جنگ بندی جو ہے وہ تضمینی ہونی چاہیے، ضمانت کے ساتھ ہونی چاہیے، ہمیں گارنٹی دی جائے کہ دوبارہ اس طرح کی جسارت یا احمقانہ حرکت امریکہ اور اسرائیل نہیں کریں گے۔ مثلا خلیج فارس کی، اس خلیج کے اندر جتنے بھی امریکی اڈے ہیں وہاں سے امریکی فوجوں کا انخلا، اور ایران کو جو نقصان ہوا ہے اس جنگ میں اس کی بھرپائی کی جائے، اور جو ابنائے ہرمز ہے اس کی سیکیورٹی ایران کے ہاتھ میں دی جائے، اور ایران مخالف جو چینلز امریکہ، اسرائیل اور یورپ سے آپریٹ کر رہے ہیں ان چینلز کو بند کیا جائے، اور ان کے جو کرتے دھرتے ہیں انہیں ہمارے حوالے کیا جائے۔ یہ چند شرائط ہیں۔ اس کے لیے ابھی جو خبریں سننے میں آ رہی ہیں، جو فضا باہر سے ہموار ہو رہی ہے، ایرانی میڈیا پر ایسی کوئی خبر ابھی تک بریک نہیں ہوئی ہے ان کی گورنمنٹ آفیشل کی طرف سے، لیکن جو خبریں باہر سے سننے میں آ رہی ہیں اس کے مطابق فضا بہت اچھی ہے، اور اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو جس طرح کی آپ بات کر رہے ہیں، دنیا رپورٹ چلا رہی ہے، لیکن ابھی تک ایرانی گورنمنٹ کی طرف سے کنفرمیشن نہیں ہے۔ صاحب یہ فرمائیں کہ یہ جو 6 شرائط ہیں یہ بیسیکلی امریکہ سے سرنڈر کا مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ وہ ساری شرائط امریکہ کی مانے، اس کے بعد مذاکرات کس بات پر ہوں گے؟ دیکھیں نا، مذاکرات کا تجربہ ان کو ہو چکا ہے، اس لیے یہ اپنی شرائط دے رہے ہیں، کیونکہ امریکہ ایران 2000 آپ نے دیکھا کہ 15 سے مذاکرات کے معاملوں پر انتہائی سنجیدگی کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ جے سی پی او کا معاملہ ہوا، اس سے امریکہ باہر نکلا، پھر یورپ باہر نکلا، پھر ان کو بٹھایا گیا 12 روزہ جنگ سے پہلے مذاکرات کے لیے، ان کی کمر میں چھرا گھونپا گیا، پھر لاسٹ ٹائم اس جنگ سے پہلے مذاکرات کی ٹیبل پر بٹھایا گیا، پھر چھرا گھونپا گیا۔ آپ مجھے بتائیں کون سا عاقل یہ بات تسلیم کرے گا کہ مذاکرات کیے جائیں اور پھر چھرا گھونپا جائے، جو ثالثی کے لیے بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کی بھی عزت اترے اور ایران کو بھی نقصان ہو؟ تو اس لیے ایران چونکہ 2 مرتبہ ڈس کھا چکا ہے، 2 مرتبہ ایران کو ڈس لگ چکی ہے، تو ایران چاہتا ہے کہ یہ تجربہ تیسری مرتبہ نہ دہرایا جائے، تضمینی طور پر گارنٹیڈ کام ہو، ثالثی والا سلسلہ نہ ہو بلکہ گارنٹیڈ کام ہو، ہمیں ضمانت دی جائے کہ یہ والا سلسلہ جو ابھی تک ہوا ہے یہ دوبارہ نہیں ہوگا۔ یہ تو جائز بات ہے کہ وہ ضمانت دیں، گارنٹی دی جائے کہ دوبارہ امریکہ حملہ نہیں کرے گا مذاکرات کی آڑ میں، یہ تو درست بات ہے، یہ تو معقول بات ہے، لیکن یہ پہلے ہی یہ کہنا کہ جی پہلے وہ یہ مانے کہ اس نے غلط کیا تھا، اس وجہ سے اس کا تاوان جنگ وہ ادا کرے، ہمارا کنٹرول تسلیم کرے، ہمارے جو چینلز ہمارے خلاف ہیں ان کو بند کیا جائے، تو یہ ساری شرائط اگر ایران کی مثال کے طور پر نہیں مانی جاتی تو پھر ایران مذاکرات پہ نہیں آئے گا۔ دیکھیں نا، مذاکرات میرے حساب سے مذاکرات ہوں گے، کیونکہ آخری آپشن آن دا ٹیبل ہوتا ہے، لیکن جو ایران نے آپشنز رکھے ہیں اس کے لیے ایران کے پاس دلائل اور ٹھوس بنیادیں ہیں۔ اس کی پہلی بنیادی وجہ یہ ہے کہ خود یورپ کے اندر یہ آواز اٹھی ہے، تمام یورپین کنٹریز نے امریکہ سے کہا کہ تم نے ایک غیر اخلاقی اور غیر قانونی جنگ شروع کی ہے جس میں ہم تمہارا ساتھ نہیں دیں گے، اور پھر خود یعنی بائیڈن کی اپنی کیبنٹ کا ممبر جو کینٹ، جس نے ریزگنیشن دیا اور سائٹ پہ ہو کر یہ اعلان کیا کہ یہ جنگ جو ہے وہ جوئش لوبی کی انفلوئنس کی وجہ سے شروع کی گئی ہے، اس کے اندر نہ ایران کسی طور پر بھی ایران نہ ہمارے لیے خطرہ تھا، قریب الوقوع ایران سے ہمیں کوئی خطرہ نہیں تھا، نہ ہی ایران کا ایٹامک جو سلسلہ ہے وہ ہمارے لیے کسی قسم کا خطرہ تھا۔ دونوں چیزیں اپنے مدار پر کام کر رہی تھی، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں تھا، اور پھر اس کی تائید
عمان جو ثالثی کے طور پر وہاں پر تھا، عمان کے تمام جو آفیشلز تھے جو اس کام میں شامل تھے ثالثی کے طور پر، ثالث کے طور پر، انہوں نے بھی اس کو انڈورس کیا کھل کر کے امریکہ اور ایران کے مذاکرات بہت اچھے معاملات سے چل رہے تھے، اور ایران نے کئی معاملات میں سرنڈر بھی کر دیا تھا. مثال کے طور پہ یورینیم کی جو انریچمنٹ لیول ہے اس پر سرنڈر کیا، مثلا یورینیم کو تھرڈ پارٹی کے پاس بھیجنے کے لیے سرنڈر کیا، اور جو یہاں پر ریزسٹنس موومنٹ چل رہی ہیں ان کے حوالے سے بات چیت کی، ان کو کیسے اسپیس دیا جائے تاکہ وہ انہیں بھی جو ہے وہ آئندہ اس طرح کا خطرہ نہ ہو اور وہ بھی سیکیور ہو سکیں. یہ تمام معاملات آن دا ٹیبل تھے، یہ معاملات چل رہے تھے. تو امریکہ ایران کا کلیم اس لیے بھی ایران سمجھتا ہے میرا کلیم رائٹ ہے چونکہ وہ دنیا میں اس وقت مظلومیت کی تصویر ہے، اور دنیا کے تمام ممالک، اکثریتی ممالک جو امریکہ کو بھی اس وقت امریکہ کی اس بے وقوفانہ حرکت کی وجہ سے ٹرمپ کی چھوڑ چکے ہیں، وہ سب یہ بات مانتے ہیں کہ امریکہ نے یہ حملہ غیر قانونی اور غیر اخلاقی کیا. مرتضیٰ صاحب یہ سب باتیں درست ہیں آپ کی، لیکن جو آپ بات کر رہے ہیں کہ ایران کو ضمانت چاہیے کہ جو پچھلی بار دھوکہ ہوا اب کی بار نہ ہو، اب ضمانت امریکہ سے کون لے گا؟ خلیجی ممالک پہ تو ایران اٹیک کر رہا ہے، روس کے اور امریکہ کے اپنے تعلقات ٹھیک نہیں ہیں، چین ڈپلومیٹکلی شاید اس سطح پہ انگیج نہیں ہے، تو پھر ضمانت امریکہ سے کون لے سکتا ہے؟ اور امریکہ کی ضمانت کون دے سکتا ہے؟ مجھے جہاں تک میرا اندازہ ہے، پھر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ڈپلومیٹک ٹیبل پہ تو آنا پڑے گا، لیکن اس معاملے کے اندر روس، چائنا اور یورپ کے تمام ممالک کو شامل ہونا پڑے گا، کیونکہ اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ اس کرائسس کا ہے، جنگ کے اندر تو یہ خلیجی ممالک ایران، امریکہ، اسرائیل تو جنگ کے اندر انوالو ہیں، اس کے علاوہ جس کرائسس کا شکار دنیا ہو رہی ہے، جس کے اندر یورپی ممالک شامل ہیں، جس کے اندر چائنا شامل ہے، جس کے اندر پاکستان، ترکی، میرے حساب سے، میرے اندازے کے مطابق اگر یہ تمام ممالک ایک مرتبہ بیٹھ کر کوئی ایک فیصلہ کریں اور کرائسس سے نکلنے کا کوئی رستہ بنائیں تو شاید کوئی معاملہ بن سکتا ہے. ادروائز یہ آنا تو ٹیبل پر ہی ہے، ادروائز جنگ تھوڑی سی طولانی ہوگی، لیکن معاملات مذاکرات کے ذریعے ہی حل ہوتے ہیں. یہ دنیا کی کسی بھی جنگ کا آخری حل یہی ہے. اچھا یہ فرمائیں کہ عام طور پر یہ دعویٰ کیا جاتا تھا 47 سال سے، ہم جو لوگ ایران کو، ایرانی انقلاب کو، ایران کی موجودہ رجیم کو قریب سے جانتے ہیں کہ 47 سال تک ایران نے تیاری کی کہ کسی نہ کسی دن امریکہ حملہ کرے گا اور ہم اس کا جواب دیں گے. پھر وہ جون 25 میں حملہ ہوا بھی. تو تیاری کس طرح کی تھی؟ کیونکہ انہوں نے حملہ کیا، آیت اللہ سمیت ساری فوجی قیادت کو اور سیاسی قیادت کو شہید کر دیا. اس کے بعد دوبارہ پھر لارے جانی اور کئی لوگ پاسداران انقلاب کی کمانڈرشپ کو انہوں نے شہید کر دیا. ان کے جہاز آتے رہے، حملے کرتے رہے، ایئرپورٹس کو نشانہ بناتے رہے، آپ کے نیوی کو نشانہ بناتے رہے، کوئی مؤثر جواب نہیں دیا جا سکا. اور آپ جو ایران کی طرف سے جو حملے اسرائیل پر ہوئے بھی ہیں، تو اسرائیل کا نقصان جو ہے وہ نقصان تو ہوا، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ایران کے نقصان سے زیادہ نہیں ہے، ایران کے نقصان کے برابر ہے. ان کے اگر 200 مارا گیا ہے تو یہاں جو ہے کوئی 1400، اور ان کی کوئی اعلیٰ شخصیت بھی ٹارگٹ، اعلیٰ شخصیت کوئی ٹارگٹ نہیں ہو سکی. تو یہ تیاری کس قسم کی تھی؟ دیکھیے، آپ کو اس سوال کو دوسرے پیراہے میں دیکھنا پڑے گا. دنیا کی اس وقت سپریم پاور امریکہ، اور اس کے بعد امریکہ کی فل سپورٹ کے ساتھ اسرائیل، جسے یورپ کی بھی پوری سپورٹ حاصل ہے. یہاں معاملہ یہ نہیں ہے کہ ایران یہ کہہ رہا ہے کہ میں امریکہ کو ختم کر دوں گا یا امریکہ کو جڑ سے اکھاڑ دوں گا یا امریکہ کا نام و نشان مٹا دوں گا. یہ ایک غیر متوازن جنگ ہے، اس کو آپ مجھ سے زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں. کمال یہ نہیں ہے کہ امریکہ نے کیا کیا، کمال یہ ہے کہ ایران جغرافیہ کے اعتبار سے، وسائل کے اعتبار سے چھوٹا ملک ہونے کے باوجود بھی اپنے استقلال کے لیے، اپنی آزادی کے لیے مکمل کھڑا ہوا، قربانیاں دے رہا ہے. دیکھیں نا، جب انقلاب آیا تھا 47 سال پہلے، معذرت چاہتا ہوں، اس وقت صدام کے ذریعے پوری یورپین جو کنٹریز ہیں، امریکہ نے ساتھ مل کر 8 سال ایران پر جنگ نافذ کی. کیا ایران کا نقصان نہیں ہوا؟ نقصان ہوا. سوال یہ ہے کہ ایران نے اپنی آزادی اور استقلال کو قائم رکھا یا نہیں رکھا. قومیں بک کر زندہ رہیں، 100 سال آزادی کے ساتھ 1 سال زندہ رہیں، کسی بھی باضمیر انسان کے نزدیک یہ زیادہ بہتر ہے. اگر آپ اس کو اس پیراہے میں دیکھیں گے، زندہ ضمیر انسانوں کے پیراہے میں، تو آپ کو کامیابی نظر آئے گی. اگر آپ اس کو مفادات کے پیراہے میں اور کسی کی غلامی کر کے زندہ رہنے کے پیراہے میں دیکھیں گے تو پھر تو یہ ناکامی ہی ناکامی ہے، میرے نزدیک بھی اور کسی کے نزدیک بھی. تو ایران اس وقت اپنے استقلال کی جنگ لڑ رہا ہے. اسے یہ اندازہ تھا امریکہ حملہ کرے گا، اسرائیل حملہ کرے گا، ہماری آزادی اور استقلال کو چھیننے کی کوشش کی جائے گی، پھر دوبارہ ہمارے وسائل کے اوپر قبضہ کرنے کی کوشش کی جائے گی. اس میں کوئی شک نہیں ہے، ایران کے پاس ایئر پاور نہیں ہے، لیکن میزائل پاور اتنی اسٹرانگ بنائی انہوں نے 47 سال میں. آپ کا جواب میں خود نہیں دوں گا، رشین ڈیفنس منسٹر کا بیان کل میں پڑھ رہا تھا.
اس نے یہ کہا کہ ایران نے اب تک اپنے میزائل کے نئے ذخائر کو کھولا نہیں ہے جو 10 سال سے آگے جو بنائے ہیں انہوں نے، یعنی اس 10 سال کے عرصے کے اندر 10 سال سے پچھلے میزائل کا استعمال کیا ہے، اور ان 10 سالوں کے اندر ایران نے اچھے اور خطرناک ترین میزائل یہ بنائے ہیں۔ بتائیے مرتضیٰ صاحب یہ آپ نہیں، ایران کے جو ہمدرد ہیں، خیر خواہ ہیں، ہم نوا ہیں، وہ یہ توقع تو کرتے تھے نا کہ امریکہ تک تو پہنچ مشکل ہے، لیکن کم از کم اسرائیل کو تو ایسا نقصان پہنچایا جاتا کہ اسرائیل کم از کم جو ہے اس قابل نہ ہوتا کہ وہ اس کے جہاز آ کے حملے کریں، اور وہ اس کے بعد بھی 12-14 دن کے بعد یا 15 دن کے بعد اور شہادتیں کر گزرے۔ دیکھیں نا، اس میں بھی آپ کو ایک نقطے کی طرف آنا پڑے گا، لیڈرشپ اور لیڈرشپ کا فرق ہوتا ہے۔ جتنی شہادتیں ایران کی ہوئی ہیں ان کی تمام تر لیڈرشپ آن دا گراؤنڈ تھی۔ یہ اسرائیل کی جو کیبنٹ کی آپ بات کر رہے ہیں، 2 لوگوں کو تو اس میں ان کے 3 جنرلز کو اور 2 منسٹرز کو تو مارا گیا ہے۔ جتنی ان کی باقی قیادت ہے وہ بنکرز کے اندر 44 منزل نیچے، تقریباً کوئی 60-70 میٹر نیچے جا کر بنکرز کے اندر اپنی میٹنگز کرتے ہیں۔ نیتنیاہو کو آپ نے دیکھا حملے کے دوسرے دن کے بعد وہ جو غائب ہوا 20 دن بعد برآمد ہوا۔ تو یہ ساری چیزیں آپ کو دیکھنی پڑیں گی نا، تقابل کرنا پڑے گا۔ آیت اللہ خامنہئی اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے جنرلز کے ساتھ میٹنگ کر رہے ہیں، اور ان کو ہٹ کیا جاتا ہے، دھوکے سے مذاکرات کی آڑ لے کر ان کو ہٹ کر دیا جاتا ہے۔